صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القدوس العزيز الحكيم الرحيم الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبی اللہ و نبینا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پڑھیے محمد وعلى مجلس شہادت امام جواد امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی محمد. ابو جعفر ثانی امام کا لقب ہے، کنیت. اس سے پہلے ابو جعفر ایک اور امام کی بھی کنیت ہے جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام. بہرحال امام کا لقب مشہور باقر العلوم ہے اور نویں امام کا لقب مشہور فیمس ٹائٹل جواد یا تقی ہے. اس سے پہلے کہ میں آیت کے ذیل میں گفتگو کروں، کیونکہ نوجوان بچے کافی موجود ہیں، کچھ اسپیسیفک پوائنٹ امام محمد تقی کے حوالے سے. امام محمد تقی علیہ السلام is the youngest imam who achieved at the practical imamat, because Imam Ali, for example, Imam Ali was around 50 when he started imamat officially, right? Imam Hussein was again close to 50 when he started imamat officially, practically, after the shahadat of Imam Hassan. But at the time of shahadat Imam Raza, the age of Imam Taqi is 7, just 7. Imagine. Who's 7 years old here? I can't see. You're 7, right?
at this age. Imagine. Age of 7. At the age of 7, Imam started the Imamat of Ummat Rasul, nation of Prophet, and definitely it was hard for general people as well. آج ہمیں یہاں سے بیٹھ کر دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ بہت آسان لگ رہا ہے. یقین کیجئے اتنا آسان ہے نہیں. آج آپ کو کہہ دیا جائے آج سے آپ اس بچے کی بات سنیں گے, کہیں گے یار ٹھیک ہے کچھ بھی ہو, لیکن it's hard to get order from a 7 years old child, right? And not from that time. Just start in the history of Masumeen. In the 250 years of history of Masumeen, the youngest Imam, 7 years old just, or 8. And again, the youngest Imam who Shaheed, Imam Taqi, at the age of 25. لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو آج ایک نئے زاویے سے مطالعہ کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک چیز آئی جس کو پھر میں نے فالو کرنا شروع کیا. 10 منٹ کا مقدمہ ہے, ساتھ رہیے گا, شاید کوئی نئی چیز ہو. بعد از وفات رسول اس دنیا سے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد پہلا اختلاف شروع ہوا. ٹھیک, کچھ لوگ سقیفہ کی طرف چلے گئے, کچھ لوگ علی کے ساتھ رہ گئے. لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ, طلحۃ الخیر دوسری طرف چلے گئے. زبیر بن عوام, زبیر ان افراد میں سے کہ جس نے حق زہرا کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی ہے. ہر معصوم کے دنیا سے جانے کے بعد 2 طرح کے نظریے سامنے آتے ہیں. ایک وہ لوگ جو بے طرف ہو جاتے ہیں, نیوٹرل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے اکثریت جو کہے گی ہم مان لیں گے. ایک وہ لوگ جو انڈیویجولی سٹینڈ کرتے ہیں, رائٹ اور رانگ ڈزنٹ میٹر. وہ کہتے ہیں انڈیویجولی مجھے دیکھنا چاہیے, مجھے سوچنا چاہیے. جب وہ انڈیویجولی دیکھنے نکلتے ہیں تو کوئی سلمان و ابوذر و مقداد و عمار کی طرح علی کے ساتھ رہ جاتا ہے. لیکن اسی وقت پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت نامور ہوتے ہیں. چھوٹے نام, حسان بن ثابت شاعر غدیر ہے. عمران صاحب, غدیر کا واحد شاعر جس کو شاعر غدیر کا لقب ملا وہ حسان بن ثابت ہے. لیکن بعد از وفات پیغمبر خاموش ہے, اور اس طرف سمجھ لیں حتیٰ کہ بہت سارے ایسے لوگ, میں اب کیا اس وقت نام لے کے آپ کی عقیدتوں کو متزلزل کروں, لیکن بہت سارے معتبر لوگ, مشہد آپ لوگ زیارات پہ گئے ہیں, مولا ہم سب کی زیارات قبول فرمائے اور مزید توفیق زیارات عطا کرے. مشہد کے اطراف کی زیارتوں میں ایک مشہور زیارت ہے خواجہ ربی کی زیارت. صحیح گئے ہیں خواجہ ربی؟ خواجہ ربی خواجہ ہے, دیندار ہے, عبادت گزار ہے, لیکن تھوڑا سا دماغ میں کہیں پر سنیاس کا کانسیپٹ ہے. یعنی دنیا تیاگ دی جائے, دنیا چھوڑ کے پہاڑوں میں نکل جایا جائے. ساتھ رہیے گا. انتہائی عبادت گزار, اس قدر متدین کے اپنے پورے دن کے ایک ایک کہے ہوئے ورڈ کو نوٹ کرتا ہے آفٹرنون میں, کہ میں نے اس سے یہ بات کی, میں نے اس سے یہ بات کی. جو ایکشن کرتا ہے وہ لکھتا ہے نوٹ بک میں, اور رات کو ریویو کرتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی, اور جس سے غلطی کی ہو اس سے معافی مانگتا ہے. ایسا شخص ہے خواجہ ربی. اس مقام کے باوجود جنگ صفین میں آ کر درمیان میں کھڑا ہوتا ہے, اور ایک مرتبہ ادھر دیکھتا ہے, کہہ رہا ہے اصحاب رسول ہیں, ایک مرتبہ ادھر دیکھتا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے تو زبیر ہے, ادھر دیکھ رہا ہے تو ام المومنین ہے, ادھر دیکھ رہا ہے تو طلحہ ہے اور دیگر اصحاب, اور ادھر دیکھ رہا ہے تو عمار ہے, ادھر دیکھ رہا ہے علی بن ابی طالب ہے. ایک مرتبہ علی کے پاس آتا ہے, غور کیجئے گا, علی کے پاس آتا ہے, کہتا ہے مولا میں اس وقت
پریشان ہوں، میری نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کروں، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں تلوار اٹھاؤں تو میرا دل اس کا ساتھ نہ دے، مجھے اس جنگ سے معاف رکھیے، میرے لیے کوئی اور وظیفہ بتائیے۔ کمال دیکھیے علی کے پاس ایسے وقت میں بھی اگر کوئی آیا تو علی نے کس طرح اسے نجات دی ہے کہ خواجہ یہ میدان تمہارے لیے نہیں ہے، تم ایسا کرو جاؤ اور بارڈر کی حفاظت پہ چلے جاؤ، ان فوجیوں کے ساتھ جا کے وہاں اپنی ڈیوٹی شروع کر دو۔ سمجھ گئے؟ امام حسین کا وقت آیا، یہ خواجہ ربی، پتہ چلا حالات خراب ہو رہے ہیں، کہ میں حسین کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، ساتھ رہیے گا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا حسین کی صحت و سلامتی کے لیے، یزید کی بربادی کے لیے۔ غار میں جا کے نمازیں پڑھنا اور دعائیں کرنا شروع کر دی، رنگ عقیدے کا۔ اس نے سمجھا وہ میرا وظیفہ ہے، اس نے سمجھا that is my responsibility. It's very hard to find out where you stand now. یہ خواجہ ربی غار میں اس وقت چلا جاتا ہے، جا کر دعائیں کر رہا ہے، یزید کے خلاف بد دعائیں کر رہا ہے، حسین کے حق میں دعائیں کر رہا ہے، لیکن ساتھ نہیں آ پا رہا۔ اور نہ صرف یہ اس وقت ہوا بلکہ اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت علی کی خلافت کے وقت پھر یہی حال ہوا، امام حسن کی خلافت آئی، بہت سے لوگ ساتھ ہیں لیکن بہت سے لوگ متزلزل ہیں۔ عبید اللہ ابن عباس ایک نام ہے، معاویہ کی فوج میں چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کیا۔ امام حسین کربلا کے لیے نکلے، امام حسین کے ساتھ وہ افراد موجود تھے جو ساتھ، ابھی ان کے کانوں میں پیغمبر کے اقوال گونج رہے تھے حسین کی شان میں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول کو ناقہ بنے ہوئے، انہوں نے خود سنا تھا پیغمبر کس طرح حسین کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا نہیں ہم جنگ کے خلاف ہیں، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ ملا دو۔ ہمارے ہاں بھی بہت سلجھو مومنین ہیں بعض، نہیں لڑائی تو خدا ناراض ہوتا ہے، لڑائی کمال ہے، حق پہ لڑائی سے خدا ناراض ہوتا ہے، کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ کس نے آپ کو یہ بتایا ہے؟ حق کے لیے ڈٹ جانا ہے، قومو، اٹھو کھڑے ہو حق کے لیے۔ بہرحال پھر کبھی اب یہ باتیں چلتے چلتے، یہ امام حسین کا وقت ہے، بہت حتیٰ امام حسین کے لشکر میں نے بیان کیا تھا، بعد میں ایک شخص سے جو آیا اور آ کر کہتا ہے مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، ساتھ رہوں گا جب تک آخر میں مجھے یقین نہ ہو جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ پتہ ہے آپ کربلا میں آیا ہے، امام حسین کے ساتھ ہے، لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے عصر عاشور کے وقت دیکھا سب جا رہے ہیں، کہا مولا میرا وعدہ یاد ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، مولا اب مجھے اجازت دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں بالکل تم جا سکتے ہو، لیکن جاؤ گے کیسے اس وقت، یہ تمہیں کہاں جانے دیں گے؟ کہا میں نے انتظام کیا ہوا ہے، پہاڑ کے پیچھے گھوڑا ہے اور میں چلا جاؤں، اور چلا گیا۔ نام نہیں بتا مجھے اس وقت، ذہن میں نہیں، بتاؤں گا آپ کو بات، میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، تفصیل بیان کیا بعد محرم کسی مجلس میں۔ حالات دیکھیں کیا ہے، امام سجاد کے 7 لوگ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اگر قیام کے لیے نہیں اٹھ رہے ہم آپ کو امام نہیں مانتے۔ فرقہ کیسانیہ ترتیب پایا، پہلا شیعہ فرقہ وقت کے ساتھ کچھ عرصے میں ختم ہو گیا، محمد حنفیہ کو جو امام مانا کرتے تھے، اس کے بعد فرقہ زیدیہ ترتیب پا گیا۔ امام باقر کا وقت شروع ہوا، لوگ ابھی زید کو ہی مان رہے ہیں امام، کہ نہیں امام باقر امام نہیں ہے۔ امام صادق کا وقت آیا، سب کچھ سمجھنے کے باوجود لوگ اسماعیلیت کی طرف چلے، کہ نہیں اسماعیل بیٹا جو ہے آپ کا وہ امام ہے، تاریخ ہے۔ 7ویں امام کا وقت آیا، اسی وقت میں ایک فتحیہ فرقہ نکلا، اب میں فرقوں کے خالی نام لے کے گزر سکتا ہوں،
عبداللہ بن افتح امام کی فرزند ہیں جن کو وہ امام مانا کرتے تھے. خود امام صادق کے بچوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے امام موسیٰ بن جعفر کا نہیں پتہ یہ امام ہے یا نہیں ہے. امام موسیٰ بن جعفر کا خاص وکیل ٹریجر اس وقت تھا، جو سب پیسے جمع کر رہا ہے، جو سارے خمس کے حساب رکھ رہا ہے، جو ساری چیزیں تقسیم کر رہا ہے، حمزہ. وہ خود تائید نہیں کر رہا 8ویں امام کی امامت کی. تاریخ ہے، کبھی یہ تاریخ سیاسی ہے، ائمہ معصومین پڑھ کے دیکھیں، کمال ہے، کمال. تھوڑا روایت سے ہٹ کے ہے لیکن بہرحال 8ویں امام کا وقت ہے. 8ویں امام کی امامت کا اعلان حمزہ نہیں کر رہا، جو سب کچھ تھا، ہول سول اونر جو تھا امام کے پورے سسٹم کا 7ویں امام کے ٹائم میں، وہ حمزہ بزنتی یا حمزہ کچھ اس کا فیملی نیم ہے، میں اس وقت ذہن میں نہیں رہا. وہ حمزہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں 7 ہی امام ہیں. 8ویں امام کے وقت میں اختلاف ہو گیا کہ انہوں نے تو عباسی حاکم کی خلافت کو مان لیا، ولایت عہدی لے لی. ظالم کی ولایت عہدی لینے کا مطلب ظالم کے ساتھ مل جانا، ہم صحیح ہیں، ہم 7 امام ہی صحیح ہیں. یہ آج ہم بیٹھ کے تاریخ پڑھ رہے ہیں ہمیں بہت آسان لگ رہا ہے. 8ویں امام کا وقت آیا. 8ویں امام کا قریب ترین صحابی یونس امام کا ون آف کلوز ہے، حشام و یونس کھڑا ہوا اور اٹھ کے کہا کہ کیا مطلب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ اب کیا 7 سال کے بچے سے احکام لیں گے. ابھی گریہ ہو رہا ہے، بس میں یہیں تک آج بیان کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ. گریہ ہو رہا ہے، سب رو رہے ہیں. 8ویں امام کی شہادت ہو چکی ہے. امام تقی واپس آئے ہیں بالاجاز مدینہ، پوری داستان بیان کی. امام کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دم عبداللہ یونس اٹھ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، خدا صبر دے اہل بیت کے خانوادے کو، بہت بڑی مصیبت تھی، گزر گئی، لیکن اب کیا ہوگا یہ تو بتاؤ. گریہ تو ہوتا رہے گا، وہی سقیفہ والی بات کہ دفن ہوتا رہے گا، رسول کو روتے رہیں گے، لیکن امت کی تو، امامت کی تو فکر کرو پہلے. عبداللہ یونس اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے کہ اب کون یہاں پر امامت کرے گا. ایک ہی بیٹا ہے 8ویں امام کا. یہ جتنے رضوی سادات ہیں یہ سب تقوی سادات ہی. امام تقی سے ہی نسل آگے بڑھی ہے. امام رضا کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی عمر 7 سال ہے. 7 سال کے بچے کو کیسے امام مانے؟ عبداللہ یونس کھڑا ہوا. اسی وقت، ہر وقت میں اس طرح کے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کسی ایک فرد کی جو اٹھ کے کھڑا ہو اور ساتھ دینے کا وعدہ کرے، جو ابوذر جیسا ہو. کم مجھے اٹھا کر تم باہر پھینک دو شہر سے، میں ساتھ رہوں گا. جو عمار جیسا ہو، کم مجھے اٹھا کر باہر پھینک دو. تیسرے خلیفہ کے دور میں ٹانگوں پہ چیرا لگوایا گیا ہے اب عمار کے، جس سے وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. نمازیں قضا ہو گئی عمار کی، اتنا بے ہوشی تاری رہی. شہادت تو بات کی بات ہے. امام حسین کے وقت میں ابو الفضل العباس آگے بڑھے ہیں. ہر وقت میں ایک ایسا ساتھی رہا ہے. امام رضا کے ساتھ بھی حشام ہیں، لیکن یہ عبداللہ یونس خود امام کے خاص لوگوں میں سے. اور جیسے ہی یہ بات کی، ایک بیٹا ہے امام صادق کا، کافی بوڑھا ہو گیا ہے، علی احمد، جن کا سمنان میں، تہران کے پاس ایک شہر ہے، وہاں پر بہت بڑا حرم ہے. بہرحال ان کی ایک قبر مدینے میں بھی ہے، واللہ عالم کون سی بہتر. وہ اٹھ کے جو ہے یونس کا گلا پکڑ کے دیوار سے لگا دے گا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے بزم امام میں آج تک یہی سیکھا ہے کہ امامت کو سن و بلوغ سے طے کرو گے؟ کہ نہیں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا. گلا چھوڑو، میری آواز رک رہی ہے، میرا سانس رک رہا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک امام بالغ نہیں ہو جاتے، کسی کو ریپریزنٹیٹو بنا دیتے ہیں.
کسی کو، یعنی میں ہی سب سے بڑا ہوں، مجھے ریپریزنٹیٹو بنا دو، جب تک امام بڑے نہیں ہو جاتے میں امور حکومت و دین و قضاوت کروں گا، اور جب امام بالغ ہو جائیں تو یہ کرنا شروع کریں گے۔ اس مقام پہ دیگر اصحاب نے کہا تمہیں نہیں یاد کہ اصل انجیل تو بعد میں آئی تھی، عیسیٰ نے جھولے میں گواہی دی تھی، انا عبداللہ اتینی الکتاب، میں خدا کا بندہ بھی ہوں اور مجھے کتاب بھی عطا کی ہے۔ یحییٰ نے طفلی میں حکم دیا ہے کہ مجھے خدا نے نبوت دے کر بھیجا، کہ اس کو دلیل بنا کر۔ اچھا دیکھیں، تین چیزیں ہیں، میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اپنے وقت میں نہ تو معصوم اور امام سے بڑا کوئی شجاعت رکھنے والا ہوگا، یاد ہے، نہ کوئی علم میں امام سے زیادہ ہوگا، نہ کوئی عبادت میں امام سے زیادہ۔ ٹھیک، اب 7 سال کے بچے کی شجاعت و عبادت تو طے نہیں کر پا رہے ابھی، ٹھیک ہے، کہ علم کی بات کی جائے تو ہرے پھرے کبھی کہیں سے کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، کبھی کسی سے مفتی کو بلایا جا رہا ہے، اس لیے یہ 17-18 سال کے دور امامت میں 200 سے زائد مناظرے امام کے نقل ہوئے، 200 سے زائد مناظرے، عقائد کے اوپر، توحید کے اوپر، نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر، امامت کے اوپر۔ امامت کے بارے میں بات کرتے ہوئے 8 سال کے بچے سے، حاکم کے دربار سے آئے ہوئے لوگ بات کر رہے ہیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ امامت خدا کی طرف سے ہے تو یہ بتائیے کہ خدا اختیار کیوں نہیں دے رہا عہدے کے ساتھ رہیے گا، کہ خدا اگر عہدہ امامت دے رہا ہے، رسپانسبلٹی دے رہا ہے، تو اتھارٹی کیوں نہیں دے رہا، اتنی اسٹرینتھ کیوں نہیں دے رہا، طاقت کیوں نہیں دے رہا کہ سب کو ایک جگہ کر لیا جائے؟ امام جواب دیتے ہیں، خدا نے اس دنیا میں تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، تمہیں آزاد پیدا کر کے اس نے حقیقی راستہ، سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے اور غلط چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے، اما شاکرا اما کفورا، چاہو تو تم سیدھے راستے پہ آ کر شکر کرتے چلے جاؤ، چاہے گمراہ ہو کر کفر کرتے چلے جاؤ۔ اللہ صلی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہا تمہارے اندر بلٹن ہم نے یہ سینس رکھ دیا ہے جس سے تم یہ پتہ لگاؤ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، اور اس کے بعد پھر تمہیں آزاد چھوڑا ہے۔ کہا امام، دوسری دلیل امام تقی دے رہے ہیں امامت کے اوپر، آج کل بڑا شور ہو رہا ہے امامت کے اوپر، دلیلیں نہیں مل رہی لوگوں کو، دوسری دلیل امام دے رہے ہیں کہ امامت عہدہ الہی ہے، اس کا مطلب ذمہ داری کو نبھانا ہے، لوگوں تک فیض عام کو پہنچانا ہے، لوگوں کو جنت تک گھسیٹ کے لے جانا امام کی ذمہ داری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ یہ کہ اگر یہ بات ہے تو نبی کو بھی اختیار نہیں دیا، پھر تو رسول کو بھی اختیار نہیں دیا۔ رسول کیا کر رہے تھے؟ اعلان ہی تو کر رہے تھے، کتاب ہی تو سنا رہے تھے، پیغام ہی تو دے رہے تھے، معجزے ہی تو دے رہے تھے، علم ہی تو دے رہے تھے، اور کچھ تھوڑی کر رہے تھے۔ اگر علم و حقیقت و سوالات کا جواب دینا ہی دلیل رسالت بن سکتا ہے تو آ کر دیکھو بزم رسالت کے بعد کون ہے جو ہر آنے والی مشکل کشائی کر دے، ہر اٹھنے والے سوال کا جواب دے دے، کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ پوری تاریخ خلفاء کے اندر ائمہ طاہرین کے سوا کوئی خلیفہ ایسا نہیں گزرا، کوئی حاکم ایسا نہیں گزرا جو آ کر یہ بات کہہ دے کہ دین کے معاملے میں پوچھو تو ہم تمہیں جواب دیں گے، لیکن ہاں یہ چاہے 7 سال کا بچہ ہو یا 60 سال کا بزرگ ہو، امام جس وقت میں موجود رہا یہ اعلان کرتا رہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، ہم سے پوچھو ہم تمہیں جواب دیں گے۔
ہم جواب دیں گے. اور یہی سلسلہ امام تقی تک باقی رہا. امام تقی کے وقت میں 3 تو فرقے ہیں جن سے امام لڑ رہے ہیں. واقفیہ ہیں جو رک گئے ہیں، سٹاپ کر لیا ہے جنہوں نے 7ویں امام کے بعد. اسماعیلیہ ہیں. اور تیسرا اہم ترین فرقہ غالیوں کا ہے، جو غالی ہے. غالی آج کی اصطلاح نہیں ہے، جو حد سے بڑھا رہے ہیں. کوئی اچھا غالی ایک کانسیپٹ ہے ایکسٹریم تھنکنگ رکھنے والے عقائد کے حوالے سے. اب اس کی کوئی حد تھوڑی ہے، ایکسٹریم کوئی سوچتا ہے تو کہیں تک بھی سوچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، حد سے بڑھا رہا ہے. کون سی حد سے؟ انسانی و مخلوقی فضائل کی بات نہیں ہو رہی، خالقیت کے فضائل کی بات ہو رہی، نبوت کے فضائل کی بات ہو رہی. ورنہ بلا، جس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی استثناء کے، بلا استثناء کوئی بھی نبی ممکن ہی نہیں ہے کہ وسیع مصطفیٰ سے بہتر ہو جائے. ممکن نہیں ہے، عقلی طور پہ محال ہے، ممکن نہیں ہے. کمال دیکھیے، پیغمبر کا اپنا پڑھنا لکھنا تاریخ میں ثابت نہیں ہو رہا کہ کہاں سے پڑھا، کہاں سے لکھوایا، لیکن علی کی علمیت کو سب مان رہے ہیں. علی کو لکھنا آتا تھا، سب مان رہے ہیں. علی کو پڑھنا آتا تھا، سب مان رہے ہیں. اور یہ بھی کمال ہے تاریخ کا کہ اپنے یا پرائے کسی کو تاریخ میں علی کا کوئی استاد نہیں ملا پیغمبر کے سوا. سمجھ رہے آپ؟ علی پیغمبر کا زندہ معجزہ بن کے رہے ہیں. کیا تم کہتے ہو پیغمبر کو لکھنا نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، مجھے لکھنا آتا ہے اور میں نے محمد کے سوا کسی سے کچھ نہیں سیکھا. اللہ اکبر. علی کو پڑھنا آتا ہے اور علی نے محمد کے سوا کسی سے کچھ نہیں سیکھا. یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کے جو فضائل پائے جاتے ہوں ان کو دکھایا نہیں جاتا. اللہم صلی علی محمد. اور ان تمام فضیلتوں کے بعد اب وہ سورہ شورا کی 23ویں آیت دوبارہ دہرا دوں آپ لوگوں کے لیے. اچھا، کچھ آیتوں کا کمال یہ ہے، جیسے میں نے آیت درود کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا کہ آدھی آیت مشہور ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس کے بعد کیا ہے آگے پیچھے. اب یہ آیات شروع کروں گا، دیکھیں آدھے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، اور جیسے ہی نصف پہ پہنچوں گا تو سب کو آیت یاد ہوگی. پریکٹیکل کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. اور اسی طرح سے خدا اپنے بندوں کو بشارتیں دیتا ہے، گڈ نیوز دیتا ہے فیوچر کے لیے. اسی طرح سے خدا اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، اچھی خبریں دیتا ہے آئندہ کے لیے. کون سے بندوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اچھے کام بھی کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، عمل خیر بھی کرتے ہیں، خالی ایمان نہیں ہے ان کے پاس. یا رسول اللہ کیا ہے یہ خوشخبری؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تھوڑا سا قریب آ جائیے دروازے کے پاس. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. اور یہی وہ طریقہ ہے، اس طرح سے خدا اپنے بندوں کو، عبادہ الذین، اپنے ان بندوں کو جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے، اس طرح خدا یہ خوشخبری دیتا ہے. اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو. اچھا، اجر رسالت پیغمبر ہر ایک سے نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے، خاص سے مانگ رہے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجر، اور یہ بھی رسول کی زبانی قل کے ذریعے کہلوایا. یہ نہ سمجھنا تم خود مانگ رہے ہو، تا قیامت یہ آیت قرآن میں رہ جائے کہ ہمارے کہنے پہ محمد نے کچھ مانگا.
محمد اس امت کو دینے کے لیے آئے تھے، ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے تھے. اور اگر یہ اجر رسالت بھی مانگا تو بے حکم الہی مانگا. اے رسول ان سے کہہ دو کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے. اس کا محاورتی ترجمہ کروں گا، اور تم مجھے دے ہی کیا سکتے ہو؟ تم میری کون سی سعی کا بدلہ اتار سکتے ہو؟ تم ایسا کرو کہ بس میرے قرابت داروں سے مودت کرتے رہو. اچھا، محبت و مودت میں فرق یہ ہے، مودت دل میں ہوتی ہے اور مودت کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. المودت حب الذی، ایسی محبت، ایسی چاہت ہے فی قلوب، کہ جو قلبوں کے اندر، دلوں کے اندر پائی جاتی ہے. وَيُظْهَرُ بِالْعَمَلِ، اور جو عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، زبان کے ذریعے نہیں. مجھے نہیں پتا، تھک گئے آپ شاید زیادہ. زبان کے ذریعے مودت نہیں ظاہر ہوگی، عمل کے ذریعے ظاہر ہوگی. اس لیے دنیا میں محبت نامے پکڑے جاتے ہیں، مودت نامے نہیں پکڑے جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھئی آپ کو ان سے مودت ہے، مودت ہے، آپ جانے اور خدا جانے. مودت میں ایک چاہنے والا ہے، محب ہے، ایک جس کو چاہیا جا رہا ہے وہ محبوب ہے، یا وہ خدا ہے جو ان دونوں کا گواہ ہے. درمیان میں کوئی اور نہیں ہے. مودت میں، مودت کا عملی مظاہرہ ہے یہ کہ پیغمبر کی زندگی کو 200 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر اس نسل سے کوئی ایک خلیفہ رسول بن کر محمد تقی نامی پیدا ہو، جس کو 7 سال کی عمر میں امامت ملے اور 25 سال کی زندگی میں گزر جائے، 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کے یوم شہادت پر مودت کا عملی اظہار کرتے ہوئے مومنین جمع ہو جاتے ہیں. مودت یہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد اس کا عملی مظاہرہ کریں اور عمل سے ظاہر کر کے دکھائیں. اچھا، یہ بھی پیغمبر نے، کیونکہ بہرحال اس وقت سب عرب تھے جتنے پیغمبر کے اطراف میں موجود تھے، تو انہیں تو سب کو پتا تھا کہ مودت کیا ہے. ٹھیک، جب یہ آیت آئی مودت والی، جسے آیت مودت کہا جاتا ہے، اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو کسی نے یہ بات تو کی نہیں پیغمبر سے آ کے کہ مودت کیا ہے. لیکن علامہ بہرانی نے، اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث بیان کی، لیکن کچھ پیغمبر کے قریبی صحابہ جو رشتہ دار بھی تھے، ساتھ رہیے، وَمِن قُرْبِ أَصْحَابِهِ مَا قَرَابَتِهِ، وہ اصحاب جو قریبی بھی تھے اور قرابت والے بھی تھے، رشتے والے بھی تھے، آ کر حضور سے سوال کیا، مَا هُوَ الْقُرْبَ. اللہ اکبر. دیکھیں، قریبی جو رشتے دار ہیں دو طرح کے ہیں. ایک وہ رشتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں تھے، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کے نانا، آپ کے دادا، پھوپھی، خالہ، ٹھیک، آپ پیدا ہوئے، یہی آپ کو خالہ خالو ملیں، مانے نہ مانے یہی ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چچا ابو طالب جیسا ہو تو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر چچا، دیکھیں ابھی بہت جلدی ہے، ابھی تھکیے نہیں. ٹھیک ہے، ہاں، اللہ. تو یہ رشتے تو آپ کے اختیار میں تھے ہی نہیں. اگر آپ کو اچھے چچا مل گئے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھے ماموں مل گئے تو اس میں کمال نہیں ہے. اچھا، دوسرے رشتے وہ ہیں، اب یہاں پر یہ جو اس طرف لوگ بیٹھے ہیں جن میں اکثر میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کی رشتہ داریاں ان کی رشتہ داریوں سے زیادہ ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ماموں پہ بیگم کے ماموں، اپنے چچا پہ بیگم کے چچا، اپنی پھوپھی پہ بیگم، یعنی ہر چیز دوہری ہو گئی. لیکن یہ دوسرے رشتے جتنے ہیں
جو بیگم کے وسیلے سے بنے ہیں، یہ تمام کے ساتھ رہیے گا، دیکھیں ساتھ رہیے گا، نتیجہ دینا ہے، جتنے رشتے جو آپ کے ہم سفر کی وجہ سے بنے ہیں، جملہ بدل دوں، جو ہم سفر کی وجہ سے، اسپاؤس کی وجہ سے بنے ہیں، چاہے شوہر کے بیوی کی وجہ سے یا بیوی کے شوہر کی وجہ سے، یہ سارے اکثر وہ رشتے دار ہیں جو نسبی ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک نسبت کی وجہ، ان لا، جن کو انگلش میں کمال ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، جنہیں ان لا مانا جا رہا ہے، یہ قانونی طور پر ہیں، اور قانون ہو نہ ہو جو اصلی چچا ہیں وہ تو چچا ہیں، کوئی قانون ان کی عمویت کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو ان لا والے ہیں یہ سب وہ ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے پاس اصحاب بھی آئے اور وہ بھی آئے جو رشتہ دار بھی تھے، اور آ کر پیغمبر سے سوال کیا، ما ہوا ذی القربہ، کہ ذی القربہ کون ہیں؟ پیغمبر نے ایک مرتبہ دیکھا، آپ مجھے بتائیے اگر خود وہ اصحاب جو کہ پیغمبر سے نسبتی رشتے رکھتے تھے خود کو ذی القربہ میں شمار کر رہے ہوتے تو سوال کیوں کرتے؟ اچھا آپ کہیں نہیں شمار کرنے سے کیا ہوتا ہے، سوال تو اس لیے کیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ حضور ایسی حقیقتیں نہیں ہیں، لیکن روایت پوری سن لیجئے۔ جب پیغمبر سے آ کر سوال کیا ما ہوا ذی القربہ، پیغمبر نے ایک مرتبہ دیکھ کر کہا کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ کمال ہے، یعنی کہ آپ سب آئے ہمارے پاس اور آگے کہ مولا سب سے قریبی کون ہے؟ ایک مرتبہ منہ پھیر کے کہہ دیا جائے آپ میں سے کوئی نہیں ہے، کیا عزت رہ جائے گی؟ خالی صحابہ نہیں ہے، رشتہ دار بھی ہیں، کہا تم میں سے کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کے پیغمبر اٹھے اور اٹھ کے پیغمبر چلے گئے۔ نماز کے بعد دوبارہ پیغمبر ایک مرتبہ بیٹھے، نشست ہوئی، نماز کے بعد کبھی کبھی وہاں سوال جواب کے لیے لوگ پیغمبر کے پاس بیٹھ جایا کرتے ہیں، جیسے یہاں پر کوئی عالم آ جائے تو اس سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ایسے ہی اس وقت میں بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر سوال کر دیا، علی ابھی مسجد میں تھے، ابھی نکلے نہیں تھے، علامہ بہرانی لکھ رہے ہیں، اہل سنت کے عالم ہیں، ابھی علی نکلے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے مسجد کے در کی طرف دیکھا اور جیسے ہی علی خارج ہوئے کہا یہ علی ہے جو ذی القربہ کا پہلا فرد ہے، میری زہرا کے بعد یہ علی بھی ذی القربہ ہے اور اس کے بچے بھی ذی القربہ ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور یہی وہ ہیں کہ جن ذی القربہ پر میں نے صدقے کو بھی حرام کر دیا، یہی وہ ہیں جن پر میں نے خمس کو واجب کر دیا۔ اللہم صلی اللہ۔ سوال ایک کیا تھا، جواب تین دیے ہیں پیغمبر نے، ذی القربہ بھی یہی ہے، صدقہ بھی ان پہ حرام کر دیا اور خمس میں بھی ان کا حق رکھ دیا۔ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں جو خمس کی روایات پائی جاتی ہیں اس میں ایک روایت یہی ہے، لیکن وہ آدھی بیان کرتے ہیں، اوپر کا 3 ڈاٹ لگا کے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، وہ 3 نقطوں کے پیچھے یہ ہے، لیکن 3 نقطے سمجھ گئے تو دین سمجھ آ جائے گا۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ اچھا اب یہ جو بشارت دی جا رہی ہے، یہ جو گڈ نیوز دی جا رہی ہے خدا کی طرف سے ایمان والوں کو جو عمل لائے اور رسول کے ذی القربہ سے مودت کرنے لگے، ایسی محبت جو کہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے، ان کو ملے گا کیا؟ آیت آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بات ہو رہی ہے وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً، وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً، دیکھو اس مودت کی وجہ سے تم جو بھی نیکی انجام دو گے نزد لہو فیہا حسنہ، ہم تمہاری نیکیوں کو اضافہ کر دیں گے۔ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، ہم تمہاری نیکیوں کو اضافہ کر دیں گے۔ ایک مقام تھا
ولایت محمد و آل محمد شرط قبولیت عبادت تھی، یہاں پر شرط افضلیت عبادت ہے۔ افضلیت عبادت کا ہم فضولی عبادت کا باعث تمہاری عبادتوں کو بڑھا دیں گے، تمہاری نیکی کو بڑھا دیں گے۔ اور بس آخری جملہ، اور نہ صرف بڑھائیں گے، ان اللہ غفورا شکورا۔ عجیب، ان اللہ غفورا شکورا، بہت کم مقامات پہ یہ لفظ آیا ہے قرآن میں اس طرح سے کہ غفور کے ساتھ شکور آئے۔ اسماء حسنہ آپ سب کو پتہ ہے، رائٹ؟ غفور یعنی، یہیں سے مصائب شروع کر دیتا ہوں میں، مال مجلس اور بات ختم۔ غفور یعنی معاف کرنے والا، غفار، ٹھیک ہے؟ غفور یعنی معاف کرنے والا، شکور یعنی شکر کرنے والا۔ ساتھ رہیے گا، آپ شکر کر رہے ہیں خدا کا، خدا شکر کر رہا ہے ان لوگوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ کوئی خطیبانہ نکتہ نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ خدا جو لوگ مودت اہل بیت کو اجر رسالت سمجھتے ہوئے دلوں میں رکھیں گے، ان کو بشارت دے رہا ہے کہ ایمان کے بعد اگر عمل صالح کرو گے تو نزد لہو حسنا، تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورًا شَكُورًا، اگر ان نیکیوں میں کوئی کمی رہ گئی تو خدا معاف کرے گا اور خدا تمہارا شکر ادا کرے گا۔ گویا خدا تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا کہ خدا تمہاری قدردانی کرے گا۔ حضور، قدردانی وہاں ہوتی ہے جہاں سامنے قدر سمجھنے والا ہو، جہاں سامنے قدر سمجھنے والا ہو، اور جہاں قدر ویلیو سمجھنے والا نہ ہو پھر وہاں قدردانی نہیں ہوتی ہے۔ مودت اہل بیت اگر دلوں میں ہو تو عمل کی ویلیو خدا ہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، مودت اہل بیت اگر دلوں میں ہے تو خدا قدردانی کرے گا، خدا معاف کرے گا۔ اور اس مودت کو دیکھیں، ایام عزا آ گئے، میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا 40 دن جب تھے، شروع نہیں ہوئے تھے، کہ 40 دن زیارت عاشورہ کا عمل شروع کر دیں کہ مولا توفیق عزا میں اضافہ کر دے۔ ٹھیک، اب تقریباً عاشور تک 40 دن ہیں، صحیح؟ 30 دن ذی الحج کے اور 9 دن محرم کے۔ آج شب سے گھر جا کے زیارت عاشورہ شروع کیجیے، اور اس نیت سے شروع کیجیے گا کہ مولا 40ویں زیارت عاشورہ عاشور کے دن پڑھوں گا، مولا مسلسل کہوں گا اپنی زبان سے، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مجھے اپنی زندگی میں ایسا بننے کی توفیق دے دینا۔ مولا 40 دن السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہوں گا، مولا 40 دن آپ کے دشمنوں پہ لعن کروں گا۔ اللہم خص انت اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له علی ذلک۔ مولا 40 دن آپ کے لیے بھی دعا کروں گا، مولا 40 دن اپنی زندگی کے لیے بھی دعا کروں گا۔ زیارت پڑھتے پڑھتے آپ کے لیے زیارت و تکریم کرتے کرتے ایک دم اپنے لیے بات کرنا شروع کر دوں گا
کہ میری زندگی کو آپ جیسی زندگی بنا دے، وَمَمَاتَنَا مَمَاتَ مُحَمَّدٍ، اور ہماری موت کو آپ جیسی موت بنا دے۔ کل سے شروع کریے گا یہ عمل، دیکھیے، اور پھر جب بولے نا یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم، کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا، تو یہ دعا کریے گا کہ عاشور کے دن تک مولا وہ معرفت دے دے کہ اس وقت کے حسین کو پہچان سکو۔ عزیز علیہ، عزیز علیہ، مولا بہت سخت تھے کہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور تجھے نہیں دیکھ پا رہا، میں پوری دنیا کی سن رہا ہوں اور تیری صدا نہیں سن پا رہا۔ آپ میں سے بہت سارے بانیان مجلس بھی ہیں، بہت سارے عزیزان رابطہ بھی کر رہے ہیں مجلس کے لیے، مولانا وقت دے دیجئے، بڑا اہتمام کرتا ہے نا عزادار مجلس کا، لوگوں سے بات کرنا، مولانا سے بات کرنا، کھانے کا انتظام، نظر کا انتظام، فرش کا انتظام، علم کیسا ہوگا، بینر کیسا ہوگا، ابھی سے ان انتظامات میں پھر بتا رہا ہوں 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ شامل کر لیجیے، اور مصلی پر بیٹھے بیٹھے نماز کے بعد پھر یہ دعا کریے گا، مولا میں آپ کو اپنے گھر فرش عزا پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں، مولا ہم نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ تمہارا کام فرش بچھانا ہے، پھر وارث عزا جانے اور عزا جانے، مولا ارادہ کر رہا ہوں غم حسین میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکوں، ہم کہاں ان غموں کا مداوع کر سکتے ہیں، ہم کہاں حق عزا ادا کر سکتے۔ امام محمد تقی ہے جو فرماتے ہیں میرے بابا رضا جب محرم کا چاند دکھتا تھا تو اپنے گھر والوں کو جمع کیا کرتے تھے، گریبان کھولا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بس اب عزا کے دن شروع ہو گئے، عزاداری کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ امام تقی کی روایت، میرے بابا جب محرم کا چاند دکھتا تھا لوگوں کو بلا کر کہا کرتے تھے اگر کسی پہ رونا ہے تو حسین پہ رویا کر، اور پھر یہ امام جواد نہیں کہا، مولا آپ کا در باب المراد ہے، مولا ہم سب کو زیارت باب المراد نصیب فرمائے۔ جب کاظمین پہنچے نا، ایک دروازہ ہے شرق کی طرف جس کا نام باب المراد ہے، اس در پہ کھڑے ہو کے اس روایت کو یاد کریے گا، مولا آپ نے کہا تھا کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے، آپ کے غم میں غم مناتا، مولا میں کوشش کر رہا ہوں بس میری خوشیوں کو اپنی خوشیوں کے صدقے دوبالا کر دے، میرے غم کو اپنے غم کے صدقے ختم کر دے۔ شیعتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری میں خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ ارے کیا سن ہوتا ہے 25 سال کا، اللہ کیا سن ہوتا ہے، لیکن حسد علماء، اللہ اکبر۔ دربار معتصم میں مناظرہ ہے، اب وقت نہیں، پھر کبھی یہ بیان کروں گا۔ چور کے ہاتھ کاٹے جانے کی بات ہو رہی ہے، جس مقام پہ امام تقی نے کہا کہ نہیں ہاتھوں کو یہاں سے کاٹا جائے کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے وَلِلَّهِ الْمَسَاجِدُ، جو سجدے کی جگہ ہے وہ خدا کے لیے ہے۔ فتوے پہ عمل ہو گیا، ابو داؤد معتصم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تم نے تو کل عجیب کام کر دیا، کہا تمہیں نہیں پتا پورے شہر میں سب داد دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں تقی کے لیے، اور بہت بڑا فرقہ ایسا ہے جو تجھے غاصب سمجھتا ہے اور محمد تقی کو حقدار منبر سمجھتا ہے، اور اس کی علمیت تو نے ثابت کر دی ہے، اب کوئی چارہ نہیں مگر یہ کہ اسے مار دے۔ اللہ اکبر، اب کوئی چارہ نہیں مگر یہ کہ اسے مار دے۔ کہا کون مار سکتا ہے؟ کہ وہ انتظام ہم کروا دیں گے۔ اللہ اکبر،
پھر ایک مرتبہ زہرا کے گھر کو اجاڑنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، گدائے دشمنوں کے ہاتھ ایک سے ایک ملتے چلے گئے، امام تقی کو بلا کر زہر دیا گیا ہے۔ ارے 25 سال امام کا سن ہے، امام علی نقی موجود ہے، بابا کی یہ حالت دیکھ رہے، اللہ اکبر، بابا کے چہرے پر زہر کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اصحاب قریب موجود ہیں، اصحاب کو قریب بلایا اور بلا کر امام جواد کہہ رہے ہیں دیکھو میں فلاں جگہ مسلسل کھانا دیتا ہوں، وہاں کھانا پہنچاتے رہنا، بغداد کے فلاں محلے میں جو کہ مسیحی رہتے ہیں ہم انہیں بھی کھانا پہنچاتے ہیں، بغداد کے فلاں محلے میں جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی ہم یہ پہنچاتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے، کہاں، اور خصوصاً وہاں پر وہ جو یتیموں کی بستی ہے نا، وہاں جا کر ان بچوں کو امداد کرتے رہنا۔ اللہ اکبر، میرا سلام کربلا کے ان یتیموں پر جن کے سروں پر دستے شفقت پھیرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہاں یتیمان کربلا کو تماچے مارنے والے تھے، زیور اتارنے والے تھے، لیکن کوئی نہ تھا جو دستے شفقت رکھتا۔ امام تقی آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں، بیٹا علی مجھے یہاں پر اپنے جد کے در ساتھ دفنا دینا، اور بیٹا ہاں جس وقت یہاں پر مومنین آئے تم ان کے ساتھ چلے جانا، تم پر اپنی جان کو بچانا ہے۔ میں کہوں گا مولا کس قدر آرام سے یہ کہہ دیا، اور ایک کربلا کا باپ ہے جو ایک بیمار بیٹے کو اٹھا کر وصیت کرتا ہے، بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، اب یہ قافلہ تمہارے حوالے، اللہ کو بس آخری جملے، یہ قافلہ تمہارے حوالے، آخری روایت ہے۔ امام سجاد نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ بابا آپ کے چہرے پہ خون کیسا، یہ بدن، یہ شانوں پہ خون کیسا، یہ رخساروں پہ خون کیسا۔ حسین نے بتانا شروع کیا، بیٹا سجاد تمہارا بھائی علی اصغر، میں اس کو پانی پلانے گیا تھا، اللہ، لیکن ان ظالموں نے رحم نہ کھایا اور تیر سے اس کا گلا یہ اس کا لہو ہے جو میری ریش پہ خضاب بن گئے۔ اللہ اللہ